نیا دن ہے صبح چرائی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں، رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مشکلیں آسان فرمائے اور پریشانیاں دور فرمائے، اور عافیتیں اور راحتیں اور سلامتیاں ہمارا مقدر بنائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن تمہیں اکٹھا کرے گا سب جمع ہونے کے دن، وہ دن ہے ہار والوں کی ہار کھلنے کا۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے، اللہ اس کی برائیاں اتار دے گا اور اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں کہ وہ ہمیشہ ان میں رہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ آگ والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں۔ وبئس المصیر، اور کیا ہی برا انجام۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت فرما دے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، پھر اگر تم منہ پھیرو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف سری پہنچا دینا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور اللہ ہی پر ایمان والے بھروسہ کریں۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، تمہاری کچھ بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط رکھو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انما
أَمْوَالُكُمْ فِتْنَةٌ تمہارے مال اور تمہارے بچے جانچ ہی ہیں، وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے، اور فرمان سنو اور حکم مانو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنے بھلے کو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور جو اپنی جان کی لالچ سے بچایا گیا تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے وہ تمہارے لیے اس کے دونے کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ اور اللہ قدر فرمانے والا، حلم والا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم ہر نہاں اور عیاں کا جاننے والا، عزت والا، حکمت والا۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، تلاوت کلام پاک آپ سن چکے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، لوہا نرم ہو کر اس سے مختلف قسم کے ہتھیار اور مختلف طرح کے انسٹرومنٹس جو ہیں یہ بنائے جاتے ہیں، اور مٹی جب نرم ہوتی ہے تو کھیت اور کھلیان اس میں لہلہاتے ہیں اور نشو و نما پاتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی تعلیمات کے مطابق دل کی نرمی ایک ایسی خوبی ہے کہ جس کی بدولت انسانی رویے میں رحمت، شفقت، شائستگی، مہربانی، آسانی، عفو و درگزر اور بردباری جیسے خوشبودار پھول کھلتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ جبکہ بیجا سختی سے انسان کی طبیعت میں بے رحمی، سنگ دلی، ظلم اور زیادتی جیسی خاردار جھاڑیاں یہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ حقیقی نرمی یہ دل کا نرم ہونا ہے۔ جب بندہ مومن کا قلب دل نرم ہوتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، جس کی برکت سے وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دل کی نرمی یہ بڑی خوبصورت اسلام کے اندر ایک صفت ہے جو کہ ایمان والوں میں ہونی چاہیے، اور دل کی سختی اس سے اللہ کی پناہ ہے، اور یہ سزا بھی ہوتی ہے۔ دل کا سخت ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سزا کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ کس طرح قرآن مجید نے اس مضمون کو بیان کیا ہے، دل کی نرمی کو، آج انشاءاللہ الکریم ہم وہ آیات مبارکہ اور احادیث پاک اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ آئیے بھی کلام سنتے ہیں۔ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی ہم بھی مدینے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، ہم بھی مدینے جائیں گے، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے،
شفیعنا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد سرور گہوں کے مالک مولا کہوں تجھے سرور گہوں کے مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سرور گہوں کے مالک مولا کہوں تجھے سرور گہوں کے مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ تیرے جسم منور کتابش اللہ تیرے جسم منور کتابش جان جام جانے تجلا کہوں تجھے جان جام جانے تجلا کہوں تجھے جان جان ایمان جان 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 ایمان جان 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 ایمان جہاں سڑا عشق تو سڑی جان تو سڑا مان تو
شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمچے دلاٹ نورانی ہے، کالی زلزل اک اسطاتی ہے، مخمور عقین مدبر یا اس صورت رو میں جانا کا جانا کا کے جانا جانا کا سچ آقا تیرا دری بے شاخا، جس شاخ میں تو شانا سب بڑھیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اجمل ما اکمل کا احسن کا، کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا، کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا، مصطفیٰ کیا کتنے جاڑیا، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے کہ سب کچھ ان کے فنا کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا سے ختم سخن اس سے کر دیا، میرے رضا سے ختم سخن اس سے کر دیا، خالق کا گردہ خلق کا کہو تجھے، خالق کا گردہ خلق کا کہو تجھے، سرور ہوں گے مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے۔ یا مرحبا، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین آمین اور اللہ دل کی نرمی بھی عطا فرمائے۔ اللہم یہ کیا شے ہے دل کی نرمی عابد بھائی؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں، کیا ہے، کیسے ملتی ہے؟ دل کی نرمی اصل میں اس چیز کا نام ہے کہ دل کے اندر اللہ کریم کا خوف، اس کی رحمت سے امید، واہ، گناہوں سے نفرت، نیکیوں سے پیار، اللہ کی یاد میں رونا، اور اللہ کریم کو اکیلے میں تنہائی میں یاد کر کے رونا، اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی، لوگوں کے دکھ سکھ کو اپنا دکھ سکھ سمجھنا، سبحان اللہ،
لوگوں کی تکلیف کو فیل کرنا، امت کا درد ہونا، یہ ساری چیزیں، یہ بھی اور دیگر خوبیاں جو ہیں، ان سب کا جامع دل کی نرمی کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ نصیب والوں کا ہے حصہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو دل کی نرمی سے محروم کیا گیا وہ ہر بھلائی سے محروم کیا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ بھلائیوں کی جو سمجھیے کہ کان ہے، کان مطلب خزانہ، اس کی جو بہت کچھ جہاں ہوتا ہے خزانہ ہوتا ہے، جہاں اس کو کان کہا جاتا ہے، جس کی ختم ہونے کا نام نہیں ہوتا، وہ چلتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ بھلائیوں کی جو کان ہے وہ نرمی کی اصل ہے اس کی، کہ نرمی اس کے اندر بہت ساری بھلائیاں ہیں۔ اب وہ نرمی دل کی نرمی بھی ہو، زبان کی نرمی بھی ہو، جس کو کہتے ہیں نرم خو، نرم بولنا، نرم گو۔ تو مطلب یہ کہ بولنے کے اندر بھی نرمی ہو اور دل کے اندر بھی نرمی ہو، اور جس کے دل میں نرمی ہوتی ہے اس کے عمل سے بھی نرمی ظاہر ہوتی ہے۔ اور اگر دل سخت ہو، ایک ہوتا ہے نرمی، اس کے برعکس ہوتا ہے سختی، جس کو سخت دل بھی کہا جاتا ہے، اس کے مقابل نرم دل کہا جاتا ہے۔ تو نرم دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہے، اس کا محبوب ہے، اس کا پیارا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم برہان رشید میں کئی جگہ ہے۔ اور یہ نرمی ملنا یہ اللہ کریم کی رحمت ہے۔ واہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بندے کو نرمی دل کی مل جائے۔ یہ یوں سمجھیے کہ اس رحمت پر میں کہتا ہوں بندے کو شکر بھی ادا کرنا چاہیے، جس کا دل نرم ہو، اور جس کا نہ ہو، وہ اپنے دل میں سختی پاتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یہ ایک نعمت ہے، اللہ کریم اس کو عطا فرمائے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ کریم عطا فرمائے۔ تو دل کی نرمی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کریم کی کتنی بڑی یہ عطا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نرم دل نہیں ہے، مخلوقات میں حضور سے بڑھ کر کوئی نرم دل نہیں ہے۔ حضور کی سیرت کو پڑھیں تو پھر ہمیں وہ کہیے کہ روشنی ملتی ہے، جس سے ہمیں دل کی نرمی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ملتا ہے۔ کہ دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیسا تھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا تھا، اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ کیسا تھا۔ جب کبھی کوئی غلطی کر لیتا تو حضور کی بارگاہ میں آ کر جب وہ قبول کر لیتا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو حضور بھی معاف فرما دیا کرتے تھے۔ اور جو حضور کی بارگاہ میں آ کر اپنی غلطی مان لیتا تھا، اس پر رحمت کی چھما چھم بارش بھی ہو جایا کرتی تھی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ بندہ جو جن کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان سے کوئی غلطی ہو جائے تو حضور کی بارگاہ میں آ کر اگر اس کو سوری کر لیں، معافی مانگ لیں کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ اللہ کریم ہمیں دل کی نرمی نصیب فرمائے، اور یہ انشاءاللہ آگے قرآن کی آیات، احادیث اور واقعات بھرے پڑے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی میں، کہ جس کے بارے میں اللہ کریم ہمیں اس سے پھر حصہ عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور ہے کہ یہ صحبت سے حاصل ہوتی ہے، حاصل ہونے کے بھی بہت سے ذرائع ہیں، اور ایک ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ یہ صحبت سے حاصل ہوتی ہے، اچھی صحبت سے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی بندہ رو رہا ہو، اب رونے والے کو دیکھ کر جو بندہ دعا کے اندر رو رہا ہے، تو دوسرا جب اس کو دیکھتا ہے کہ یہ دیکھو رو رہا ہے، تو اس کے دل میں بھی نرمی پیدا ہوتی ہے، اور وہ بھی اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی روؤں اللہ کی بارگاہ میں، خواہ وہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہو یا کعبۃ اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ کے رو رہا ہو یا ملتزم سے لپٹ کے رو رہا ہو، جو رونے والے کو دیکھتا ہے اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی روؤں۔ تو یہ ایک صحبت سے بھی حاصل ہوتی ہے، اور جو ہوتی ہے نا فضول گوئی، اس سے بھی دل سخت ہو جایا کرتے ہیں۔ تو دل کی سختی کے بہت سے اسباب ہیں، ان میں سے ایک یہ فوش گوئی، فضول گوئی، یہ بھی، اور ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، یعنی اتنا ہنسنا کہ جس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے، اس طرح کے معاملات کرنا، اس سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے۔
اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور سمجھانے کے لیے، کیونکہ ہمارے سامنے لوہا ہوتا ہے اس کو زنگ لگتا ہے، تو حضور نے سمجھانے کے لیے مثال دے کر سمجھایا۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ پھر کیسے صاف ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ موت کو کثرت سے یاد کرنے اور تلاوت قرآن کرنے سے، صحیح۔ اور ایک روایت میں ذکر اللہ کا بھی ذکر ہے۔ تو موت، انسان جب لمبی زندگی امید رکھتا ہے نا کہ میں ابھی اور جیوں گا اور جیوں گا اور جیوں گا، تو دل جو ہے وہ سخت ہوتا جاتا ہے، اس پر نصیحت بھی اثر نہیں کرتی لمبی امید کی وجہ سے۔ اب جب اس کو موت یاد ہوتی ہے کہ میں کبھی بھی مر سکتا ہوں اور مجھے توبہ کرنی چاہیے، موت کے اندر یہ سختیاں ہیں اور میرا کیا بنے گا، میرے ایمان کا کیا بنے گا، اب جب وہ موت کو یاد رکھتا ہے تو پھر اس کا دل نرم ہوتا جاتا ہے، پھر لوگوں کی تکلیف کو بھی وہ فیل کرتا ہے اور لوگوں کے احساس کو بھی وہ فیل کرتا ہے، اور خوب وہ نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے۔ اور تلاوت قرآن، اللہ اکبر، ایک ہوتا ہے سلمان بھائی میں آپ سے بات کروں، خالد بھائی سے بات کروں، کسی ایسے بندے سے بات کروں، یہ اس کی صحبت میں بیٹھوں، اور ایک وہ بندہ ہے جو رب کا کلام پڑھتا ہے، گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے خاص قریب ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی خاص رحمتیں اس کے قریب ہوتی ہیں، اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، تو پھر اس کا دل نرم ہونا ہی ہے جب تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ مرحبا۔ اللہ کریم ہمیں تلاوت قرآن کرنے کی توفیق دے، صبح صبح تلاوت قرآن کریں تاکہ سارا دن ہی دل نرم رہے، رات کو سورہ ملک کی تلاوت کریں تاکہ ساری رات ہی دل نرم رہے، ہر گھڑی اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں۔ اللہ ہمیں دل کی نرمی نصیب فرمائے، جن کا دل نرم ہے ان کے صدقے میں ہمیں دل کی نرمی نصیب فرمائے۔ مرحبا۔ یہاں ایک بات ہے اور اس پر بھی غور کرنے کی حاجت ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر دل کی سختی یا دل کی نرمی کا کیا معاملہ ہے۔ اگر تو کسی کا دکھ دیکھ کر انسان کو دکھ محسوس ہو رہا ہے تو سمجھ لیں اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ یہ دل کی نرمی خالد بھائی یہ میسر ہے۔ بعض اشخاص اور بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں کسی کی دکھ اور تکلیف کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، یعنی نہ وہ اس کو محسوس کرتے ہیں، نہ وہ اس کی کوئی پرواہ کرتے ہیں، نہ ان کو کوئی خیال ہے، یعنی یوں بولیے کہ احساس ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی دل کی ایک سختی ہی ہے جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو میں چاہوں گا آپ کچھ اس پر بھی گفتگو فرمائیں کہ آج یہ ہم کس جو ہے وہ انداز زندگی کو اپنا چکے ہیں کہ ہمارے دل سے احساس ہی کیا ہے یہ ختم ہو رہا ہے۔ کوئی رو رہا ہے تو ہم نے اپنا حساب بنایا ہوا ڈرامے کر رہا ہے، کوئی مطلب جسے یوں بولیں کہ ہاسپٹلائز لوگ ہیں، ہاں تو ٹھیک ہے یہ تھوڑے بیمار ہیں اور بھی بڑے بیمار ہیں دنیا میں بھیا، یہ کوئی انوکھے تھوڑی ہیں۔ ہاسپٹل دیکھیں آپ جائیں بھرے پڑے ہیں لوگ، آپ کو رش ملے گا ہاسپٹلز کے اندر، یعنی بازاروں میں بھی رش ملے گا، اسپتالوں میں بھی کیا ملے گا، رش ملے گا۔ یہ کوئی انوکھے ہیں؟ یعنی یہ آپ الفاظ اور یہ انداز دیکھیں اور اس پر کچھ گفتگو فرمائیں کہ کیا یہ انداز زندگی ہم جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارا تو یہ کام ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو کام تھا بیمار پتہ چلا تو ہم اس کی عیادت کرنے کے لیے آگے قدم بڑھاتے، نہ کس طرح کی جو ہے وہ باتیں کرتے۔ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک جو دین پہنچایا ہے اس میں صرف 5 باتیں ہی نہیں ہیں کہ یہی دین ہے جی، بلکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو مل کر دین کے حسن کو مکمل کرتی ہیں، اور جو بندہ دین دار ہے، دین کو قبول کرنے والا ہے، اس کی خوبیوں میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ انہوں نے وہ چیزیں بھی بندے کو بتائی ہیں جو اس کے اخلاق کو بہتر کر کے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا کرتی ہیں، اور ان چیزوں کے بارے میں بھی آگاہی دی ہے جو اس کے دل کی سختی کا باعث بنتی ہیں، اس کے اخلاق کو برا کر کے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر دیتی ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرے، یہ دل کی نرمی کی سے اس کو تعبیر کیا گیا جی، اور یہ ایک ایسا زبردست وصف ہے کہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ السلام پر ان گنت احسانات فرمائے، اکرام فرمائے اور فضائل انہیں عطا فرمائے، جی، جس میں سے اس کو بیان کیا کہ یہ بڑی رحمت ہے
آپ کے صحابہ کے لیے بھی کہ ہم نے ان کے لیے آپ کو نرم دل بنا دیا ہے. جی جب نرم دل بندہ ہوتا ہے تو اس کی ایک یوں سمجھے کہ جو رونق ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نا لوگوں کو اجلا دیکھنے میں خوش ہوتا ہے, لوگوں کو ستھرا دیکھنے میں خوش ہوتا ہے, لوگوں کی بھلائی میں اس کی خوشی ہوتی ہے. اور سختی دل کی یہ ہوتی ہے کہ لوگ پریشان ہوں تو اسے کوئی فکر نہیں ہوتی, لوگوں میں کچھ مشکل گزر رہی ہو تو اس کو کوئی اس کا احساس نہیں ہوتا, کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ برائی ہے اور یہ بری صفت ہے. اللہ کریم ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دل کی نرمی کے فضائل بیان فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اسے پسند کرتا ہے جو نرم دل ہو. سبحان اللہ. وَيُحِبُّ الرِّفْقَ, حدیث میں الفاظ ارشاد ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی خود نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کو ہی پسند فرماتا ہے. بندے کے دل میں نرمی ہو اور یہ دوسروں کے درد کو محسوس کرنے والا ہو تو یہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں بھی محبوب بنتا چلا جاتا ہے. اور آپ دیکھیے تو اس کے فضائل بیان کیے گئے, جبکہ قسوۃ القلب جو دل کی سختی ہے باقاعدہ اس کی مذمت بیان کی گئی. علامہ ابن رجب حنبلی علیہ رحمہ کا مکمل رسالہ اس پر موجود ہے, ذم قسوۃ القلب کے نام سے. آپ نے اس میں دل کی سختی کی مذمت کو بیان کیا کہ جب بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اس پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. جب دل نرم ہوتا ہے سلمان بھائی تو اس کو احساس یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی بھوکا نہ سو جائے, کہیں کسی پر کوئی تکلیف کی رات نہ گزرے. اگر میری وجہ سے کسی کی پریشانی دور ہوتی ہو تو پھر نرم دل والا فرد کیا کرتا ہے, اپنے اوپر تو تکلیف اوڑھ لے گا لیکن اپنے بھائی کو تکلیف سے بچائے گا. یہ دل کی نرمی کا اظہار ہوتا ہے. اور ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت میں اگر اس چیز کو دیکھیں تو وہ لوگ جنہوں نے پچھلی کتابوں میں بھی عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو پڑھا تھا, اس میں یہ بات باقاعدہ بیان کی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایسی دل کی نرمی عطا فرمائی ہے کہ ان کا حلم, ان کی نرمی ان کے غضب پر حاوی ہو جاتی ہے, ان کے غضب پر سبقت لے جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود بھی اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے بڑے پیشوا تھے اور ایسے ہی زید بن سانہ بھی تھے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن سانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام کی مزید نورانیت کو داخل فرمایا تو اس کا سبب یوں بنا کہ خود زید بن سانہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے فقط چہرے کو ہی دیکھ کر یہ تسلیم کر چکا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. لیکن عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ نشانیاں وہ تھی جو میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھی تو تھی, لیکن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ان کو دیکھنا بھی چاہتا تھا. میں چاہتا تھا کہ اپنی آنکھ سے اس کا مشاہدہ کر لوں. تو میں نے اس کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کی تو واقعی بڑا تفصیلی ہے اور بارہا یہ بیان ہوتا ہے. صرف یہاں سے ایک اقتباس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب یہ انداز دیکھا تو واقعی یہ دونوں مبارک اوصاف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پائے کہ جتنا ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جاتا ہے ان کا علم مزید بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شان ہے, مبارک عظمت ہے. اور علماء نے یہاں اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی رقت ایسی تھی کہ اگر کوئی تنگ دست ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی مدد فرمانے میں پہل فرماتے. اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا یا کسی دین کا تقاضا کرتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں جھڑکنے کی عادت نہیں تھی, بلکہ اس کی تکلیف کو محسوس کر کے اس کے درد اور دکھ کو دور کرتے اور اس کا مداوع کیا کرتے. یہ جو دل کی نرمی کی علامات ہیں نا سلمان بھائی, وہ بندے کے اسی طرح کے افعال سے ظاہر ہوتی ہیں. وہ کوئی بیمار ہوگا, آپ یہ دیکھیے حضور کی تعلیمات میں جس طرح آپ نے بھی اشارہ دیا, بندہ بیمار ہو تو ایک مسلمان کو تعلیم کیا ہے, اس کی بیماری کے مذاق اڑانے کی تعلیم نہیں ہے, اس کی بیماری کا تماشا دیکھنے کی یا اس کو صرف یوں ٹانٹ کرنے کی کہ ایسے ہی
ڈھونگ کر کے دکھا رہے ہیں، ڈرامے کر رہے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، اتنے میں تو یوں ہو جاتا ہے، ہم نے اور بھی بڑے بیمار دیکھے ہیں. یہ انداز پسند ہی نہیں کیا گیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات زخم کریدنے والی نہیں بلکہ زخم پر مرہم رکھنے والی ہیں. اور یہی وہ چیز ہے جو بندے کو بتاتی ہے یا بندے پہ اچھے اوصاف کو ظاہر کرتی ہے اور نشاندہی کرتی ہے کہ یہ سخت دل والا ہے یا یہ نرم دل والا ہے. جی. اب بندے کے دل کی سختی اور نرمی کا فیصلہ اس سے صادر ہونے والے افعال سے ہوتا ہے. اب بندہ یہ چاہے نا کہ پتہ تو چلے کہ میں سخت دل ہوں کہ نرم دل ہوں، تو وہ دیکھ لے کہ وہ دوسرے کی تکلیف میں تکلیف محسوس کرتا ہے کہ نہیں، یہ دوسرے کی تکلیف میں خوش ہو رہا ہے اور اپنے آپ میں اپنے گمان میں یوں بنا بیٹھا ہے کہ میں تو بڑا نرم دل ہوں. تو اس کو دل کی نرمی نہیں کہیں گے بلکہ اس کو دل کی سختی کہیں گے. دل کی نرمی یہ ہے کہ کوئی اللہ اکبر کوئی خادمہ اپنے مالک کا کام کرنے کے لیے، اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نکلے اور اس سے کوئی غلطی ہو جائے، جو رقم مالک نے دی تھی وہ رقم گم ہو جائے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت میں یہ انداز ملتا ہے کہ ایک چھوٹی بچی تھی، اس کو اس کے آقا نے بھیجا کہ جاؤ بازار سے میرے لیے کچھ لے کر آؤ. اب یہ بیچاری بچی نکلی کہ نبی کریم کہ اس کے لیے کچھ لے کر آؤں، تو راستے میں نا اس سے جو دینار وغیرہ درہم اس نے دیے تھے، پیسے دیے تھے، اس سے گم ہو گئے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس پر پڑی تو وہ رو رہی تھی. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور کیا بات بیان کی گئی کہ مصیبت زدوں شاد ہو تم کہ نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی. وہ بیچاری اس ٹینشن میں، اس پریشانی میں تھی کہ اب میں جا کر اپنے آقا کو کیا کہوں گی، اس نے تو مجھے پیسے سامان لانے کے دیے تھے اور میں گم کر چکی ہوں، تو اب سامان کیسے آئے گا اور اس کی جھڑکیاں کون برداشت کرے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی اس پریشانی کو محسوس کرتے ہیں اور اس سے ارشاد فرماتے ہیں بیٹا کیا ہوا. وہ سارا واقعہ بتاتی ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چلو میں تمہارے ساتھ تمہارے آقا کے پاس چلتا ہوں، تمہاری سفارش میں کر دوں گا کہ اس کو کچھ نہ کہے اور اس کے ساتھ سختی والا معاملہ نہ کرے. یہ جو دل کی نرمی ہوتی ہے نا، یہ لوگوں سے سختی دور کرنے پر بندے کو ابھارتی ہے. لیکن جس کے دل میں سختی ہو تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اچھے بھلے بندوں کے لیے پھندے لگا رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی لیگ پولنگ کر کے ٹانگیں کھینچ کر ان کو گرا رہا ہوتا ہے. یہ جو گرانے والا انداز ہے، یہ جو زخم کریدنے والا انداز ہے، تکلیفیں ٹیس پہنچانے والا انداز ہے، یہ اچھوں کا انداز نہیں ہے. اچھوں کا انداز وہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے کہ بس پتہ چلے کہ کون مصیبت میں ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف بھی لے آتے ہیں اور اپنے بندوں سے پریشانی کو دور کرتے ہیں، اور اسی کو علماء نے دل کی نرمی سے تعبیر فرمایا. واہ سبحان اللہ، کیا بات. سر بالیوں نے رحمت کی ادا لائی ہے، سر بالیوں نے رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بھی مار کی بن آئی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. میں قربان جاؤں، اللہ ہمیں بھی یہ انداز عطا فرمائے. آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکے. جانوروں کو مہروز بھائی چڑیاں ہیں وہ تکلیف میں ہیں، ان کی تکلیف کا مداوع فرما رہے ہیں، ان کی تکلیف کو دور فرما رہے ہیں. جو ہے وہ اور جو ہے وہ اونٹ ہے وہ تکلیف میں ہے، اس کی تکلیف کو جو ہے وہ دور فرما رہے ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مہربان ہوں کہ وہ جانوروں کی تکلیف کا بھی جو ہے وہ احساس فرمائیں، اور ہمیں اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، ہمسایوں، اپنے جو ہے وہ قوم کے لوگوں کی، اپنے ملک کے لوگوں کی، اپنے جو ہے وہ اسلام کے دامن سے وابستہ لوگوں کی تکلیف کو دیکھ کر، دکھ کو دیکھ کر ہمیں کچھ بھی نہ ہو، تو یہ بہت بڑی بے حسی ہے.
تو اس سے ہم نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے. یہ بھی دل کی سختی کا ہی ایک یوں بولیں کہ شاخسانہ ہے. جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر وہ ان چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے. مہروز بھائی میں نے ایک عجیب منظر دیکھا, مجھے یہ مضمون بیان کرتے کرتے اللہ اللہ اللہ, یہاں ایک حدیث سنا دوں پہلے. جی آپ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں, پرندوں, چرندوں سب کے لیے رحم دلی اور شفقت کا معاملہ. جی ایک حدیث پاک ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی گھرانے کو پسند فرماتا ہے جی تو ان میں رحمت ڈال دیتا ہے, ان میں نرم دلی ڈال دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں آپ تو سب سے بڑھ کر, تو آپ میں کس قدر ہوگی, ہیں بھی رحمت عالم. لیکن اگر اس حدیث کے تناظر میں دیکھا جائے تو کیسا لطف آتا ہے کہ سب سے بڑھ کر تو رحمت آپ ہی کو بنا کے بھیجا, تو آپ کی پھر رحمت ایسے ہی ظاہر ہونی ہے. آپ کچھ ارشاد فرما رہے. جی مہربان, حضور بھی مہربان ہے, جی. حضور کی آل بھی کیا ہے؟ مہربان ہی ہے. جناب سیدہ زہرا کو دیکھیں, آپ بھی مہربان ہیں. نبی پاک کی مبارک ازواج کو دیکھیں تو آپ بھی کیا ہیں؟ مہربان ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ جب کسی کو کچھ عطا فرماتی تو خادمہ سے کہتی ہیں کہ سن کے آنا دعائیں کیا دے رہی ہے, یا دعائیں کیا دے رہا ہے جس کو محتاج کو دیا جا رہا ہے. اور پھر آ کے بتاتا ہے جی یہ دعائیں دی ہیں, تو آپ اس کے لیے وہ دعائیں فرماتی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ارشاد فرماتی ہیں تاکہ وہ جو اس کی دعائیں ہیں اس کے بدلے میں کیا ہو جائے؟ دعا ہو جائے, اور وہ جو میں نے اس کو دیا ہے یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے رہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں یہ انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. مہروز بھائی میں جو بتانے جا رہا تھا آپ کو, جی, اللہ کی یہ مہربانی ہے. اس کے لیے اگر کسی کے دل میں اس طرح کی سختی ہے کہ اسے کسی کا دکھ, کسی کا غم کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا, تو اس کو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے, اللہ میرے دل کی سختی دور فرما اور مجھے مسلمانوں کو راحت پہنچانے والا بنا. مہروز بھائی ایک آدمی تھا ہاسپٹل میں, یہ اس وقت کی بات ہے جب کون سے سن کی بات ہوگی, کہ شاید 1998 یا 99 کی بات ہوگی مہروز بھائی, آج سے 24-25 سال پہلے کی بات. میرے والد صاحب جو تھے وہ ہاسپٹلائز تھے, تو ہاسپٹل میں جانا رہنا یہ رہا. جی, آپ کی امی جان نے بھی ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ ایک تکلیف کاٹی ہے, اللہ ان کی بھی بے حساب بخشش فرمائے. اور میرے والد صاحب کو اللہ صحت اور سلامتی عطا فرمائے, اور مدنی چینل کے ناظرین کے ہاں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, اور جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں اللہ پاک ان کی بے حساب بخشش فرمائے, اور جن کے والدین موجود ہیں اللہ ان کو صحت, سلامتی اور عافیت والی طویل عمر عطا فرمائے. مہروز بھائی میں ایک آدمی کو دیکھتا تھا, وہ روز صبح آتا تھا, اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی, اور روز صبح آتا تھا اور ہاسپٹل کے جو مریض تھے ان سے ملاقات کرتا تھا. یعنی وہ جو وارڈ ہے اس میں اگر جو ہے وہ 4 بندے ہیں تو اس نے ان 4 کے پاس جو ہے وہ جانا ہے, ان سے ان کا حال پوچھنا ہے, آپ کیسے ہیں, طبیعت کیسی ہے آپ کی. اور ایون کہ یہاں تک تھا کہ اگر کوئی پریشانی میں ہوتا تھا اس کی پریشانی وہ دور بھی کر دیتا تھا. تو مجھے ابھی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, تو اس کا یوں بولیے کہ چہرہ تو ذہن میں نہیں آ رہا مجھے, لیکن وہ بندے کا جو ایک وہ جو سٹرکچر ہے نا, جی, وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ تسبیح ہوتی تھی, بڑی تسبیح تھی. جی, تو وہ, اور اس کا یہ کام تھا کہ وہ ہاسپٹل میں یوں صبح آ رہا ہے, عیادت کرنے کے لیے آ رہا ہے, اور مجھے کسی نے بتایا کہ یہ امیر آدمی ہے. تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے کیسی ایک مہربانی جو ہے جس کے دل میں عطا فرمائی ہے. نہ کوئی رشتہ داری ہے مہروز بھائی, نہ کوئی تعلق داری ہے, نہ کچھ اور ہے, مطلب محض جو ہے وہ بندہ ایک آ رہا ہے اور آ کے اللہ کی رضا کے لیے ہمارا اس نے زن آ رہا ہے, مریضوں کو پوچھ رہا ہے, کسی کو دوائی دارو کی ضرورت ہے تو وہ ان کے لیے بندوبست کر رہا ہے. تو اللہ پاک سے یہ نا یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کے جذبات اچھے ہمیں بھی عطا فرمائے. ابھی آپ نے کہا آپ کے ذہن میں جو ہے نا اس کا خاکہ آ رہا ہے, ایسی بات ہے. یہ خاکہ پازیٹیو آ رہا ہے یا نیگیٹو آ رہا ہے؟ یقیناً پازیٹیو آ رہا ہے, یقیناً پازیٹیو آ رہا ہے, اور یہ ہم سب کے ساتھ ہے. اگر ہم سب غور کریں نا سلمان بھائی, کہیں نہ کہیں ظاہر سی بات ہے ہم معاشرے کے نیگیٹو پوائنٹس بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں, تو حق بنتا ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے پازیٹیو پوائنٹس ہیں وہ بھی ہائی لائٹ کیے جائیں. جہاں دل کی سختی بڑھ رہی ہے اور اس کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں, وہیں ہمارے معاشرے میں اللہ رسول کی بڑی رحمت ہے. اللہ کی رحمت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلم معاشرے میں, ایک مسلمان معاشرے میں جو مسلمانوں کا آپس میں تعلق ہے وہ ابھی بھی کسی قدر زندہ ہے. سلمان بھائی, ایسے افراد جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ ہاسپٹل میں آتا تھا,
یہ ایک دو نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں ظاہر سی بات ہے آپ تو ایک علاقے کے ایک ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں, صحیح. نہیں تو یہ دکھ جاتے ہیں ایسے افراد. خود میں نے بھی دیکھے کہ جناب وہ کبھی ناشتہ بانٹ رہے ہیں, کبھی کھانا بانٹ رہے ہیں. واہ واہ. اچھا وہ بیچارے آتے ہیں تو کسی کی مٹھی میں کچھ پیسے رکھ دیے, پتہ چل جاتا ہے ہاسپٹلس کی حالت خراب ہے, اور آج سے نہیں ہے پہلے سے ہے. ایک تو غریب الوطنی بھی ہوتی ہے بعض اوقات نا ہاسپٹلس میں, کہ انسان اپنی سٹی میں ہی نہیں ہے, اپنے شہر میں یا اپنے ملک میں نہیں ہے, تو پھر تو اس کا کیا سے کیا ہو جاتا ہے. تو سلمان بھائی یہ نا یہ پازیٹیو جو آپ کی علامتیں ہیں نا, یہ سامنے والے کو ساری زندگی یاد رہتی ہیں. اور آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ آتا تھا, دیکھیں وہ ایک چکر لگا کے چلا گیا, اور اللہ کی رحمت سے ماشاءاللہ آپ کو تو یوں ضرورت نہیں تھی اس کی کہ وہ کوئی مالی مدد کرے, آپ کی ضرورت پوری کرے. ایون اس کی ہمدردی کی بھی آپ کو ڈائریکٹلی ضرورت نہیں تھی. ایسا ہی یوں نہیں تھا کہ لاوارث پڑے ہوئے تو ضرورت ہے, نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نا اس کی ایک اچھی یاد آپ کے ذہن میں. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نرم دلی کا موضوع لے کے بیٹھے ہیں, اور نرم دلی سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ دل کی سافٹنس, نہیں تو آپ یقین کریں بقرعید پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت منو کا جو بیل ہوتا ہے نا, جس کی کھال بھی سخت ہوتی ہے, اس کا بھی دل نرم ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دل کی نرمی سے مراد یہ تو ہے نہیں. دل کی نرمی سے مراد یہ ہے کہ جو خالد بھائی بھی بیان فرما رہے تھے, آپ نے بیان کیا کہ وہ اس کی نرمی مراد سے یہی ہے کہ وہ دوسروں کی تکلیف کو سمجھے, دوسروں کا احساس کرے, اور ان کا مداوع کرنے کی کوشش کرے, اور اللہ رسول کے حقوق ادا کرے. جی, اللہ رسول کے حقوق ادا کرنے والا جو ہے نا اس کا دل بھی نرم ہوگا, اور مطلب جنتیوں کی نشانی قرار دیا نرمی دل کی. جی. تو آج ہم اپنے اوپر غور کریں. عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے دل کی سختی دیکھ رہے ہوتے ہیں. سلمان بھائی ابھی پچھلے دنوں ہم نے دعوت اسلامی نے ٹیلی تھون کی. جی. جب ٹیلی تھون کی تو مدنی چینل کی اسکرین پہ کچھ مناظر ہم نے دکھائے, لیکن سینکڑوں نہیں ہزاروں مناظر ایسے ہیں جو اسلامی بھائیوں کی آنکھوں نے کیپچر کیے, اور ان کے دل میں وہ پیوست ہو گئے, محفوظ ہو گئے. اور وہ وہی تھے, دل کی نرمی والا معاملہ تھا کہ کوئی آیا اور کسی نے چھوٹی سی رقم پیش کر دی, کسی کی کچھ کیفیت تھی اس نے وہ دے دیا, مختلف تصاویر بھی آئیں اور مختلف جو نا جذبات آپ نے بھی سنے ہوں گے, شاید آپ کو خود بھی سامنا ہوا. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب دل کی نرمی ہے. اور آج کیا ہے معاشرے میں بڑھ کے آ رہا ہے, دل کی سختی بڑھ رہی ہے. یہ جو ہے نا کہ جی یا شیخ اپنی دیکھ, یہ دل کی سختی والا معاملہ ہے. جو بندہ مومن ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کا خوف دل میں رکھتا ہے, جس کو اللہ اس کے رسول کی توفیق سے دل کی نرمی مل گئی ہے, اس کا معاملہ یہ نہیں ہوتا سلمان بھائی یا شیخ اپنی دیکھ. وہ تو جناب راستہ پلٹ کر آتا ہے اور آپ کی مدد کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ مطلب پھر میں مثالیں دوں گا تو بہت مشکل ہو جائے گا, مطلب وہ مدد کرتا ہے آپ کی. تو ہم اپنے دل میں آج یہ جذبے پیدا کریں, اور یہ جذبے جو پیدا ہوں گے نا, ساری باتیں ہم کر رہے ہیں, لیکن دو ٹوک بات یہ ہے, یہ جذبہ پیدا ہوگا سلمان بھائی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری سے. کہیں اور سے حاصل کرنا چاہیں تو نہیں ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے, بعض اوقات اللہ کی رحمت ایسی ہوتی ہے کہ وہ دل کی نرمی کے صدقے میں بندے کو جو ہے نا وہ صراط مستقیم کا پابند بنا دیتا ہے, اور رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے. لیکن ایز اے مسلمان اگر میں دیکھوں تو جب ہم قرآن کا, جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں, جب ہم شریعت پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور پورے طور پہ کامل طور پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر یہ برکتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ ہمارا دل نرم بھی ہوتا ہے, مضبوط بھی ہوتا ہے. یہ نرم دل لوگ نا بہت مضبوط دل کے ہوتے ہیں. یہ دل کی نرمی اور مضبوطی جو ہے نا ایک ساتھ چلتی ہے. آپ دیکھ لیں اولیاء اکرام کو دیکھ لیں, ان کے دل کی کیفیات کو دیکھ لیں, ان کے دل کی مضبوطی کو دیکھ لیں. وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا, کچھ یوں تو سب انہی کا ہے, پر دل کی اگر پوچھو تو یہ ٹوٹے ہوئے دل خاص ان کی کمائی. تو اللہ پاک ہمیں عطا کرے, اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ میرا دل نرم ہو. بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں حضرت آپ سمجھتے نہیں ہیں, آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کریں نا سلمان بھائی, تو میں آپ کو مشورہ دوں گا, یار سلمان بھائی آپ سیدھے آدمی ہو, آپ کو نہیں پتا معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. یہ دھوکے باز ہیں, یہ فراڈی ہیں, یہ یوں ہیں, یہ یوں ہیں, آپ سے پیسے لے جاتے ہیں, یوں خرچ کر دیتے ہیں, آپ ان کی مدد کر دیتے ہیں, پھر یہ یوں تبنگریاں دکھاتے ہیں. تو اس طریقے کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. بھائی ہم کون ہوتے ہیں اس کے پیچھے جانے والے, اس کی انویسٹیگیشن کرنے والے؟ صحیح ہے, ایک تو کھلا معاملہ ہے کہ ایک بندے نے آپ سے مدد لینی ہے پھر نشہ کرنا ہے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن نارملی ہمارا کام کیا ہے سلمان بھائی؟ مجھے بڑی اچھی لگی نگرانی شورا کی بات, شاید آپ بھی ساتھ تھے. ایک معاملے میں کہا کہ ہم نے پوچھا کہ یہ کام کرتے ہیں تو جو ہے نا وہ رزلٹ تو وہ آتا نہیں, تو پوچھا یہ کام کیا کیوں تھا, رزلٹ کے لیے کیا تھا یا اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا؟
اگر تو رزلٹ کے لیے کیا تھا تو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا تو وہ انشاءاللہ ملے گی۔ تو مطلب کیسا یعنی دل کو بھر دینے والی بات ہے، یار آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اور خالد بھائی ہمارے مدد کرنے سے، ہمارے رحم دلی کرنے سے نا سلمان بھائی، ہمارا تو کچھ نہیں جاتا، اس بندے کا شاید بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ صحیح، آپ کسی گرتے ہوئے کو مطلب وہ سہارا تو دیں، اور پھر اس کی کیفیات دیکھیں آپ، شاید وہ زبان سے اتنا نہ بولے جتنا آنکھوں سے بولے گا۔ آپ دیکھیں دعوت اسلامی کا دینی ماحول یہ ہمیں کیسے دل کی نرمی جو ہے وہ بتا رہا ہے اور سکھا رہا ہے۔ امیر اہل سنت نے ہمیں جو نیک اعمال کرنے کے لیے عطا فرمائے ہیں، اور اس کا ایک نیک اعمال کا رسالہ ہے، اس کے اندر روزانہ کے نیک اعمال ہیں، ہفتہ وار نیک اعمال ہیں، ماہانہ نیک اعمال ہیں، اور سالانہ نیک اعمال بھی ہیں، کچھ وہ ہیں جو پوری زندگی میں ایک بار کرنے کے ہیں، ایک بار کرنے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ دیکھیے جو سوال نمبر ہے 61، یہ ہفتہ وار نیک اعمال میں ہے، یہ آتا ہے ہفتہ وار نیک اعمال کے اندر۔ اس میں فرماتے ہیں کیا اس ہفتے کم از کم کسی ایک مریض یا دکھیارے کے گھر یا اسپتال جا کر، گھر یا اسپتال جا کر سنت کے مطابق عیادت یا غم خواری یا عزیز کے انتقال پر تعزیت کی؟ یہ دیکھیے یہ انداز ہے جو دعوت اسلامی سکھا رہی ہے۔ اور خود امیر اہل سنت کا رہا ہی ہے جی، امیر اہل سنت ہاسپٹلز میں بیماروں کے پاس اسی طریقے سے جنازوں میں بہت کثرت کے ساتھ شرکت فرماتے رہے ہیں۔ جب تک یہ اس طریقے کے معاملات نہیں تھے تو امیر اہل سنت نے ایک دفعہ مدنی مذاکروں میں فرمایا تھا کہ مطلب مجھے پتہ چلتا تھا تو پھر میں چھوڑتا نہیں تھا کوئی جنازہ، عیادت، اس طریقے کی چیز، جہاں پاسبلٹی ہوتی تھی وہاں جاتے تھے۔ لقمان باپو، سید لقمان شاہ صاحب جو ہمارے رکن شورا بھی ہیں اور بڑے جید اور سینئر دعوت اسلامی والے ہیں، تو وہ ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ پرانی بات بتا رہے تھے کہ اس وقت تو صرف پی ٹی سی ایل ہوتا تھا تو رابطہ کرنا بھی ذرا آسان نہیں ہوتا، تو امیر اہل سنت کو ہم نے چاہا ملنا۔ تو اب جن جن جگہوں پہ امیر اہل سنت عمومی طور پر ہوتے تھے، جیسے مسجد ہے، گھر ہے اور دیگر، تو وہاں پہ امیر اہل سنت نہیں تھے۔ میں تھوڑا شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، تو انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ پھر تفصیل بتائی انہوں نے۔ تو وہ فرما رہے ہیں امیر اہل سنت کہاں ملے؟ امیر اہل سنت قبرستان میں ملے۔ اللہ، تو اس کا ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی تھی سید صاحب نے کہ اس سے بھی نا دل نرم ہوتا ہے، زیارت قبور سے اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ تو امیر اہل سنت باقاعدہ اس نیت سے بھی جاتے تھے کہ دل نرم ہو۔ صحیح، ہاسپٹل میں بھی جانے سے آپ عیادت کریں تو دل آپ کا نرم ہوگا۔ اللہ ہمیں یہ دل کی نرمی عطا فرمائے۔ کال دیتے ہیں، میسیج دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ جی، طہارت طاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی علیہ میں جو موضوع لیا گیا ہے انتہائی زبردست موضوع ہے کہ یہ بالخصوص نیکی کی دعوت عام کرنے اور گھروں میں خوشیاں بانٹنے کا ایک بہترین ذریعہ۔ یہ پوچھا گیا ہے کہ دل سخت کیوں ہو جاتے ہیں، تو عرض خدمت یہ ہے کہ خوف خدا سے دوری، نیک ماحول سے دوری اور اچھی لوگوں کی صحبت سے بھی دوری۔ تو اس کا دوسرے پہلو پر اگر روشنی ڈالے مبلغین کے، بعض اوقات بے جا نرمی کر کے اگلا اس کو رسپانس نہیں دے رہا ہوتا کہ وہ چیزوں کو ایزی لے لیا جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا طریقہ کار؟ کہیں نہ کہیں تو شاید ایسی جیب والی آنکھیں یا ایسا سلسلہ کرنے کی اجازت مل سکتی ہے، یا یوں ہی نرمی ہی کے ذریعے چلتے کہیں بگاڑ نہ پیدا ہو جائے، یہ ارشاد فرمائیے گا۔ اسلام ہے نا، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ بگڑنے دیتا نہیں ہے۔ اسلام ہے سلامتی، تو سلامت کیسے رکھنا ہے یہ سب انداز بتا رکھے ہیں، اور اسلام کے مطابق بندہ نرمی کرے گا تو بگاڑ آنے والا نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، بات بڑی دو اور دو چار والی بات ہے۔ جہاں اولاد کے ساتھ محبت شفقت کا انداز بتایا گیا ہے، وہاں اولاد کی تادیب کا انداز بھی بتایا گیا ہے۔ جہاں ترغیب رکھی ہے وہاں ترہیب بھی رکھی ہے، جہاں خوشخبری رکھی ہے وہاں پر غلطی کے اوپر جو ہے وہ سزا بھی رکھی ہے کہ اگر یہ کرے گا تو پھر انجام کیا ہے، یہ ہے۔ تو یہ اسلام کے دائرہ کار کے مطابق اگر ہم چلیں گے تو یہ جو بگاڑ والی بات ہے نا، یہ اللہ کی رحمت سے یہ نہیں آئے گی۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنے مزاج کو میدان میں لے کر آتے ہیں۔
جہاں دل کیا وہاں نرمی کر دی، جہاں دل کیا وہاں کیا کر دیا؟ سختی کر دی۔ اسلام کی تعلیم یہاں کیا تھی اس کو تو کنسیڈر نہیں کیا۔ جیسے کوئی بندہ ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی سپروائزر ہے مہروز بھائی، کسی ادارے کے اندر ہے، سپروائزر ہے، تو آج جو ہے نا موڈ اچھا ہے، تو آج کیا ہوگی؟ نرمی ہی، جو بھی آ رہا ہے اس پر کیا ہو رہی ہے؟ نرمی ہو رہی ہے۔ جو لیٹ آ رہا ہے اس پر بھی کیا ہو رہی ہے؟ نرمی۔ حاضری اس کی پوری لگ رہی ہے، کام میں سختی کام میں سستی کر دی، کام خراب کر دیا، آج موڈ اچھا ہے تو آج کیا ہوگی؟ آج نرمی ہی نرمی۔ یعنی آج کیا ہے؟ بڑے اور ان آفیشیل کام نکلوانے کے لیے جی آپ کے موڈ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جس دن موڈ میں ہوں گے اس دن یہ بڑے سے بڑا اگرچہ غلط کام بھی ہوگا نا اداراتی طور پر، ہاں جی، لیکن پھر بھی موڈ پہ بندہ ہوتا ہے تو نکال دے گا اس کو، پہنچ جاتے ہیں اس کے۔ تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا۔ اپنا مزاج بھی، جو مزاج اپنا بنا ہوا ہے اسی کے مطابق کیا ہے؟ ڈھل کے چل رہے ہیں۔ مزاج کے مطابق ڈھل کر چلنے کی بجائے ہم نے اسلام کے مطابق ڈھل کر چلنا ہے۔ یہ کام جو کیا ہے، جو کام کرنے پر اپریسیشن ہے، کچھ کام ہے وہ کرنے پر انسان پرموٹ ہوتا ہے، اور کچھ کام کرنے پر وہ کیا ہوتا ہے؟ پرموشن جو ہوتی ہے نا وہ ڈیموشن ہو جاتی ہے۔ تو یہ بالکل مطلب نیچے چلا جاتا ہے۔ گراف جس طرح اپ جاتا ہے ویسے کیا ہے؟ نیچے بھی جاتا ہے۔ جو سیڑھی اوپر جاتی ہے وہی سیڑھی کیا ہے؟ نیچے بھی آتی ہے۔ بندے کے اوپر معاملہ ہے کہ یہ انداز کون سا اختیار کر رہا ہے، اوپر جانے والا یا نیچے آنے والا۔ اسلام نے بالکل ساری چیزیں جو ہے وہ رکھی ہیں، طریقے کے مطابق رکھی ہیں، طریقے کے مطابق رکھی ہیں، اس پر ہم عمل کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ خیر والا معاملہ جو ہے وہ ہوتا چلا جائے گا۔ خالد بھائی انشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور سختی کیا ہے، نرمی کیا ہے، اس کو اسلام کے ہی اگر دائرے میں دیکھیں گے اور اسلام کی ہی تعلیمات کے مطابق دیکھیں گے تو صحیح ہے، ورنہ مشکلات ہی ہوں گی۔ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اولاد پر شفقت کرنے، نرمی کرنے پر اتنا آمادہ ہو جاتا ہے کہ اس میں اپنی خواہشات کا دخل شامل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ اگرچہ اولاد نعمت ہے، لیکن یہاں پر یوں بھی ارشاد فرمایا گیا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ان کے ساتھ نرمی کرنی ہے، شفقت کرنی ہے۔ ان میں ابتلا بندے کا ظاہر ہے، بندہ اس میں مبتلا رہتا ہے اور ساتھ لگا رہتا ہے ان چیزوں میں، اپنے وقت کو صرف کرتا ہے اور اپنی صلاحیتیں اپنے مال کے لیے، اپنی اولاد کے لیے لگا ہی رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے اور اس کی یاد سے غافل کر دے تو پھر ایسی نرمی، ایسی شفقت، ایسی محبت، ایسی انوالومنٹ درکار نہیں ہوتی۔ تو جہاں جو سکھانا ہے وہ سکھایا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو اچھی طرح پوری نیند سلانا چاہیے، زبردست بات ہے، نیند پوری ہوگی تو پورے دن کی ایکٹیویٹیز اچھی ہوں گی، لیکن جب اسلام بتاتا ہے کہ جب اس کی عمر 7 برس کی ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، تو اب جب وہ بچے کی نیند آپ کو بڑی پیاری تھی اور رات آپ اس کو بھرپور نیند سلاتے تھے، لیکن اب نرمی یہ نہیں ہوگی کہ آپ اس کو کہیں کہ اب سوتا ہی رہے، بلکہ اب اس کو اکارڈنگ ٹو شریعہ بہتر کرنے کی ضرورت ہوگی، اور اب اس کی لائف میں یہ چیز ایڈ کرنی ہوگی آپ کو کہ بیٹا ابھی عمر ہو رہی ہے تو اب آپ نے اٹھنا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے۔ اب ذہن دینا آپ شروع کریں گے تو اس کو بتائیں گے کہ یہ فجر کا وقت ہے، شروع ہو گیا ہے، اب آپ نے اٹھنا ہے۔ نیند کتنی ہی پیاری ہو لیکن اب آپ اپنی نرمی میں آ کر اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ بس نرمی ہے سوتے رہو نیند خراب ہوگی، تو نہیں، نیند نہیں خراب ہوگی، اٹھیں، اس سے عادت بھی اچھی ہوگی، نیند بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی، وہ سکون والی تو ہو، سکون آفری تو ہو۔ یہ کیا سکون کی نیند ہے کہ جس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہی غافل ہو جاتا ہے۔ سلمان بھائی، اس طرح کے افراد ہم نے دیکھے جب دل میں حقیقتاً نرمی ہوتی ہے نا تو وہ کیا انداز لاتی ہے، اور اکارڈنگ ٹو شریعہ ہوتی ہے تو پھر کیا زبردست مزاج بندے کا بنتا ہے۔ 2 گھنٹے ہوئے ہیں سوئے، لیکن نماز ساری رات کا جاگا ہوا، بالکل قریب وقت میں سو گیا، لیکن والد گرامی نے فوراً نماز کا وقت ہوا تو بیٹا اٹھو، ابھی نماز ادا کرنی ہے۔ تو کہنے والوں نے یہ کہا کہ بھئی ابھی تو سویا تھا، ساری رات کا اتنا شادی میں گئے تھے، تھک کر آیا، ابھی سونے دو اسے۔ کہا نہیں، ابھی یہ ایسے سوئے گا تو یہ نماز کو آرڈنری سا لے گا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہاں پر دل کی نرمی یہ ہے، اور اپنے بچوں پر شفقت یہ ہے سلمان بھائی
کیا آپ اس کو نرمی کہیں گے کہ کوئی بندہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے آگ میں پھینک دے؟ بالکل بالکل نہیں کہیں گے. ظالم انسان ہے وہ تو. اگر ایک والد اپنے بچے کو جہنم کی آگ میں گرنے سے بچا رہا ہے، کہ اب اس کو نرمی کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا؟ یقیناً کہا جائے گا. اب جو اس کو سویا رہنا اسے جہنم کی آگ میں ڈال رہا ہے، اور اس کا اٹھانا اسے جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے، تو اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب یہ نرمی ہے یا سختی ہے. نرمی ہے. اب نرمی یہ ہے کہ اس کو اٹھایا جائے، واہ. اس کو شعور دلایا جائے. واہ. اپنی مرضی کی نرمی کریں گے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو فراموش کریں گے. جی. خواہشات کو ایڈ کرتے رہیں گے اور اپنی خواہشات کے مطابق نرمی کر رہے ہوں گے تو خدا نہ خواستہ جہنم کی سختی نہ دیکھنی پڑ جائے. لہٰذا نرمی بھی اگر کرنی ہے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی کرنی. مرحبا، بڑی خوبصورت بات کی خالد بھائی، اللہ آپ کو برکت دے. کال شامل کرتے ہیں. سر میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہ رہا تھا، ماشاءاللہ بہت اچھا موضوع ہے، ماشاءاللہ کافی اچھی محفل لگی ہوئی ہے اور اچھا موضوع ہے، اور دلوں میں نرمی، واقعی یہ بہت ہی زیادہ کیا نوٹس کرنے والا موضوع تھا. تو میں تو اسپیسیفکلی کہوں گا ماشاءاللہ بہت اچھے موضوع ڈسکس ہو رہے ہیں، تو اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں نرمی رکھے. آمین. مرحبا، اللہ برکت دے. حوصلہ افزائی کے لیے بہت شکریہ جناب یاری. جی. میرا نام محمد عامر اتاری، میں باب البدر کراچی لانڈی کا دباز سے کر ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ خون اک صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا جاری و ساری ہے. نعت خوان اسلام سے کلام کی فرمائش ہے کہ کلام سنا دیجیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے. مرحبا، ماشاءاللہ. جی. میری گزارش ہے کہ اپنی پسند کا کلام سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. مرحبا. جی ریاض نیاز بھائی، آپ کی پسند کا کلام. جی کال. میری گزارش ہے ایک نعت سنائے، تو شب میری سعادت ہے، عالم تیرا پروانہ. ماشاءاللہ. یہ کنٹینیوسلی کال آ رہی ہے اور کلام پروگرام میں آ بھی رہا ہے، شامل بھی ہو رہا ہے. میسیجز میں بھی ہے کہ آپ کلام میسیج تو پڑھ لیتے ہیں لیکن کلام شامل نہیں ہوتا. تو جو شامل نہ ہو تو اس کے حوالے سے دو معروضات میں پیش کرنا چاہوں گا. اولاً تو آپ معاف فرما دیں، شامل کبھی نہیں بھی ہوا تو معاف فرما دیں، پھر ہو جائے گا. اور اگر پھر بھی میسیج کرنے کے باوجود بھی شامل نہیں ہو رہا تو آپ کلام کی فرمائش چینج کر لیں. محروز بھائی جی ایسا ہی ہے نا؟ ویسے میں ایک بات آپ سے پوچھ. جی پوچھ لیں، کوئی حرج نہیں. آپ انٹینشنلی پڑھ رہتے ہیں یا بے ساختگی میں ایسے بھی میسیجز آ جاتے ہیں کہ جو آپ پہ تنقید ہو رہی ہوتی؟ تنقید بھلے محبت میں ہو رہی ہے، جیسے یہ میسیج ہے. کوئی حرج نہیں ہے. اگر کسی کو کوئی فیل کر رہا ہے کہ آپ اس کو پورا نہیں کر رہے اور وہ کہہ رہے ہیں تو اس کی وضاحت کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں. ٹھیک. اور آپ مدنی چینل آپ کا ہے، آپ کہیں جو آپ فیل کر رہے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں بھی یہ بات ہے، اس کو یوں ہونا چاہیے. بڑا دل چاہیے نا اس کے لیے، اللہ آپ کو بڑا دل چاہیے. اللہ وللہ الحمد. اللہ نگران شورا کو برکت دے. میں یہ سچ بات یہ ہے، دیکھیں سچ جو ہے وہی کہنا چاہیے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور جھوٹے نفاق بھرے جملے بول کے کیا بندے نے دنیا میں کما لینا ہے، آخر تو برباد ضرور ہو جانی ہے. میرا یہ مزاج تھا نہیں محروز بھائی. آپ مطلب میری بات کے اگینسٹ آپ اس پر بات کریں تو آپ کر کے جائیں کہاں. یعنی میں سچ یہ ہے کہ میرا کسی زمانے میں یہی مزاج تھا. اچھا ایک تو ہے نا کہ آپ مطلب آپ بولیں بھی کبا سفید ہے اس پہ تقریر کر دیں، عقل بڑی یا بھینس بڑی ہے اس پہ تقریر کر دیں. ایسا بھی تھا لیکن ایسا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. تھا بھی جب آپ بات اپنی یہیں پر آ گئے ہیں تو اب کیا ہے وہ چلے گا. لیکن اللہ جزائے خیر دے قبلہ نگران شورا دام القدم القدسیہ کو اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے کہ یہ مزاج کیا ہو گیا، اللہ کی رحمت سے یہ تبدیل ہو گیا ہے. الحمدللہ. سامنے والے کی 100% irrelevant بات یہ بھی سننے کا کچھ نہ کچھ یوں بولیں آپ حوصلہ آ گیا، وہ حوصلہ آ گیا ہے. اور یہ امیر سنت کو دیکھ کر آیا. بعض اوقات یقین مانے خصوصی مدنی مذاکرے کے اندر سے وہ آ رہا ہوتا ہے، یار یہ اس بندے کی جو سوال ہے یہ بند کیوں نہیں ہو رہا ہے جی، یعنی یوں ہو رہا ہوتا ہے. بالکل مطلب عابد بھائی کو بھی یہ تو عابد بھائی ماشاءاللہ مدنی مذاکرے بڑی غور سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں، ان کو بھی ہوگا. عابد بھائی ہے کہ نہیں ایسا؟
بالکل ایسا ہی. لیکن امیر اہل سنت کیا کرتے ہیں مہروز بھائی؟ سنتے ہیں. جو لیڈر ہوتا ہے، جو باپ ہوتا ہے، وہ پھر سب کی جو ہے وہ سنتا ہے. پھر آپ اصلاح بھی فرما دیتے ہیں، یعنی اگر بات قابل اصلاح ہو اس پر بھی آپ سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں. بڑا پیارا انداز ہے. تو یہ الحمدللہ اسلامی کی دینی ماحول کی برکت سے یہ کچھ یوں بولیں کہ آ گیا ہے کہ سن بھی لیتے ہیں، اور پھر بات قابل وضاحت ہو تو اس کی وضاحت کر دیتے ہیں، اور اگر اپنی اصلاح اس میں ہو تو پھر اس میں اس کو ٹھیک بھی کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے، غلطی کہ آپ بتا رہے ہیں تو اگر وہ غلطی مجھ میں ہے تو مجھے وہ دور کرنی ہے، جب ہی میرا کام بنے گا. اور میں آپ کو 2-4 باتیں بتا کے آپ کو لپیٹ کے چپ کرا دوں گا تو آپ تو شاید چپ ہو جائیں گے، دوبارہ کہیں گے بھی نہیں، لیکن میرا نقصان جہاں ہے وہاں کا وہیں کا وہیں رہے گا. تو یہ ہمیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے جنی ماحول کی برکت سے یہ بات سیکھنے کو ملی ہے کہ آپ کو کوئی بات غلطی بتا رہا ہے، غلط طریقے پہ ہی بتا رہا ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ غلطی آپ میں ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو اس کو دور کر دیں. صحیح. اگلے کے طریقے پر تقریر کرنے کی بجائے اپنے انداز پر جو ہے وہ غور کر لیں. ایک بہترین پہلو یہ ہے. اور دوسرا ہمیں یہ بات بھی بتائی اور سمجھائی گئی ہے دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں، اور یہ بتائی اور سمجھائی جاتی ہے کہ آپ اپنا انداز بہرحال کیا کریں، اس کو درست رکھیں، پازیٹیو رکھیں، اور پازیٹیو ہی ہونا چاہیے کہ اسی کا فائدہ ہے. اللہ ہمیں یہ نصیب کرے، آمین. میسج شامل کرتے ہیں. مدثر بھائی ہیں حالہ سے، اور ان کو غوث پاک کی منقبت سنیں گے. دیکھیے اب آپ کے اسپیسیفک میسیجز آ رہے ہیں کہ فلاں کی پڑھی ہوئی یہ جو ہے وہ منقبت سنائیں، فلاں کا پڑھا ہوا یہ کلام سنائیں. تو یہ آپ کی جو فرمائشیں ہیں، یہ ہمارے پروگرام ہے مدنی چینل کا، آپ کا مدنی چینل، اس میں یہ پوری کی جاتی ہیں. آگے میسیج شامل کرتا ہوں جی. جو تفصیلی گفتگو والے میسیج ہیں وہ بعد میں لوں گا انشاءاللہ. کچھ کلام کی میسیج ابھی لیتے ہیں جی. حسان بھائی، عظیم بھائی، نور عالم بھائی اور مدنی بھائی کی پڑھی ہوئی غوث پاک کی منقبت سنا دیں. مظفر گڑھ سے میسیج ہے، آئیے سنیے. چاغ جیلا پیر پیرا، چاغ جیلا پیر پیرا، مرشد میرے غوث پاک، مرشد میرے غوث پاک، مرشد میرے غوث پاک، چاغ جیلا اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک، اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک، اور اپنی دید کا، اور اپنی دید کا شربت پلائے غوث پاک، اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک. ہو رہی ہے آپ کی ہم پر عطا غوث پاک، ہو رہی ہے آپ کی ہم پر عطا غوث پاک. کیوں نہ پھر ہم آپ کے نعرے لگائیں غوث پاک، غوث پاک. سلطان ولایت غوث پاک، ولیوں کی حکومت غوث پاک، شہباز خطابت غوث پاک، فانوس ہدایت غوث پاک، سرتاج شریعت غوث پاک. اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک، اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک، اور اپنی دید کا، اور اپنی دید کا شربت پلائے غوث پاک، اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک. شاغ جیلا پیر پیرا، ہے وہ تیرا دب دبا کے تیرے نام پاک سے، ہے وہ تیرا دب دبا کے تیرے نام پاک سے. گھر تراتے ہیں سبھی جن و بلائے غوث پاک، غوث
से पास अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौ से पास मुर्शिद मेरे गौ से पास मुर्शिद मेरे गौ से पास आप मेरे दिल जिगर में और आँखों में रहे आप मेरे दिल जिगर में और आँखों में रहे याद बनकर मेरी नस नस में समाए गौ से पाक अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौ से पास अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौ से पास और अपनी दीद का और अपनी दीद का शरबत पिलाए गौ से पास अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौ से पास शाह जीना पीर पीरा बेवफा है हम निभा पाए न कुछ भी आपसे बेवफा है हम निभा पाए न कुछ भी आपसे हशर तक बस आप ही हो को निभाए गौ से पास अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौ से पास अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौ से पास और अपनी दीद का और अपनी दीद का शरबत पिलाए गौ से पास अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौ से पास मुर्शिद मेरे गौ से पास मुर्शिद मेरे गौ से पास जागने का वक्त है बगैर अलीउल मुर्तज़ा जागने का वक्त है बगैर अलीउल मुर्तज़ा जाकनी का वक्त है बगैर अलीउल मुर्तज़ा अपने खाकी के सिराने आप आए गौ से पास अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौ से पास अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौ से पास और अपनी दीद का और अपनी दीद का शरबत पिलाए गौ से पास अपने दर पर अपने मंगते को बुलाए गौ से पास शाह जीना पीर पीरा शाह जीना पीर पीरा माशाअल्लाह। याफूर भाई हैं लाड़काना से, गौस पाक की कोई मनक़बत सुनाए तो ये सुना दिए जी, अल्लाह बरकत दे। जैद नियाज भाई ने भी गौस पाक की मनक़बत पढ़ी है माशाअल्लाह, कुछ अशार उसके भी सुनाइएगा जैद नियाज भाई। ये कह रहे हैं जी, ये कह रहे हैं आँखों का तारा नाम मोहम्मद कलाम सुनाए, विहाड़ी से मैसेज है। ठीक है जी। सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, इसी कलाम से प्रोग्राम की इब्तिदा हुई। रावलपिंडी से मैसेज है, उनको ये सुनना था। तो ये सिलसिले के शुरू में तफसीली तौर पर माशाअल्लाह यूँ बोलें कि इसको पढ़ा है जैद नियाज भाई ने, और बड़ा खूबसूरत पढ़ा है। और आगे चलते हैं भारत। ये कह रहे हैं कि जी गुजरांवाला से मैसेज है, कलाम सुनाए। मैं सबसे बुरा हूँ, निगाह करम हो। ठीक है जी, अल्लाह आपको बरकत दे।
کچھ کلام شامل کریں. قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا اور میرے سنت کا کلام سننا ہے یہ سنا دیں. جی حضور نرم دلی پر کوئی شعر سنائیں. جی زید نیاز نرم دلی پہ کوئی شعر سنائیں. نرم دلی پر ویسے لفظ کوئی ایسا شعر سنا جس میں لفظ نرم آتا ہو. نرم دلی بھلے الگ الگ آتا ہو, نرم الگ آتا ہو, دل. ہاں چلیں یوں کر لیں. مہروز بھائی اس میں امینڈمنٹ کر دی. کوشش کرتے ہیں سنا دینا تو کوشش کر لیں نا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں. اچھا وہ سرچ کر کے سنائیں گے. یوں بولے میں ڈھونڈ کے سناؤں گا کیا حرج ہے کہنے میں. نہیں تو کیا مسئلہ ہے کہنے میں. بھئی آپ مجھے بولیں نرم دلی پہ شعر سناؤ تو میں بولوں گا بھی ٹھیک ہے بھائی نعت کلیکشن جو ہماری اپلیکیشن ہے اس میں سے میں سرچ کرتا ہوں پھر آپ کو سنا دیتا ہوں. کیا حرج ہے کہنے میں. کوئی حرج نہیں کہنے میں. خالد بھائی ہے کوئی نہیں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی زید نیاز بھائی کچھ سنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی. کلام انشاءاللہ. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. چونین و چونا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. چونین و چونا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا. یہ فیض دیے وجود دیے کے نام لیے زمانہ جیے. یہ فیض دیے وجود دیے کے نام لیے زمانہ جیے. جہانے لیے تمہارے لیے جہانے لیے تمہارے لیے اکرمیاں تمہارے لیے. تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا. اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. آئے ہوئے دل کو عصر کیا گائے ہوئے دل کو عصر کیا. یہ تابو تمہارے لیے تیرے صدقے جانے جانا جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا جانا تیرے قربان جانے جانا. صحابہ وہ چلے چلے باغ پالے وہ پھول کھلے لیکن ہو بھلے. صحابہ وہ چلے چلے باغ پالے وہ پھول کھلے لیکن ہو بھلے. لیوا کے تلے نابے کھولے لیوا کے تلے نابے کھولے. رضا کی زبان تمہارے لیے تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا. وجہ تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے
है आलम तेरा परवाना, तो मांगे नबूवत है जलवाए जाना, तो शम्अ रिसालत है आलम तेरा परवाना, तो मांगे नबूवत है जलवाए जाना, जो साक़ी कौसर के चेहरे से ख्वाबो थे, जो साक़ी कौसर के चेहरे से ख्वाबो थे, हर दिल बने में खाना, हर आँख हो पैमाना, तो शम्अ रिसालत है आका आलम तेरा परवाना, तो मांगे नबूवत है जलवाए जाना, दिल अपना चमक उठे ईमान की तलवत से, दिल अपना चमक उठे ईमान की तलवत से, कर आँखें भी नूरानी जलवाए जाना, तो शम्अ रिसालत है आलम तेरा परवाना, उस दर की हुजूरी इस ठहरी, उस दर की हुजूरी इस की दवा ठहरी, है ज़हर मआसी का तैबा की शिफाना, तो शम्अ रिसालत है आलम तेरा परवाना, सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, ताहशर रहे रोशन नूरी का ये काशाना, तो शम्अ रिसालत है आलम तेरा परवाना, तो मांगे नबूवत है जलवाए जाना। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। ज़ैद नियाज़ भाई, प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम पजीर है। दिल की नरमी पर हमने बात की है, और यहाँ पर ये भी याद रखें कि दिल की सख्ती ये भी एक उन्वान है। इस पर हम इंशाल्लाह तफसीली बात करेंगे। अभी दो चार बातें कह के अगर मैं आगे निकल जाऊँगा तो बात जो है वो अधूरी रह जाएगी। लेकिन यहाँ मैं ये भी अर्ज़ करूँ, दिल की नरमी का भी सिर्फ एक पहलू ये हमने डिस्कस किया है, किसी के दुख को, दर्द को, तकलीफ़ को महसूस करना। दिल की नरमी का एक और तकादा ये है कि जब अल्लाह तबारक व तआला के खौफ का बयान सुने तो बंदे की आंखों से आंसू जारी हो जाएं। जब अल्लाह तबारक व तआला का कोई हुक्म सुने
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم سننے کے بعد بندے کا دل جو ہے وہ جھک جائے اور اس حکم پر عمل کرنے کے لیے بندہ جو ہے وہ تیار ہو جائے، یہ بھی دل کی نرمی کا ایک کیا ہے تقاضا ہے۔ اور اللہ رسول کی یاد میں آنسو بہانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دل کی نرمی کا ایک یوں بولیں کہ اس کی ایک بہار ہے اور اس کا ایک تقاضا ہے۔ اور رات کو اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرنا اور سر بسجود ہو جانا اور اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرنا، یہ بھی دل کی نرمی کا ایک ثمرہ ہے جو انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ اور نصیحت اگر کوئی کر رہا ہے، اس نصیحت پر عمل کرنا، یہ بھی دل کی نرمی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اور دل کی سختی کیا ہے کہ اگر بندے کو نصیحت کوئی کر رہا ہو تو اس کی نصیحت ایسے ہے کہ جسے کہا جاتا ہے کسی کے کان پر جوں بھی نہیں رینگی، کان پر جوں کا نہ رینگنا، یہ محاورے کے طور پر بولا جاتا ہے کہ گویا کہ بندے کو کیا ہے اثر ہی نہیں ہے، جوں بندے کے کان پر رینگے نا تو اس کا ویسے کیا اثر ہونا ہے؟ کبھی ایسا تجربہ میں ہوا ہے آپ کو کان پر جوں رینگنے والا؟ نہیں رہا نہیں ہوا، چلے اللہ خیر فرمائے۔ آپ جی ویسے میرے کان پہ جوں رینگنے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ میری طبیعت میں جو ہے نا وہ محسوسات ہیں زیادہ ہی، مجھے تو لوگ کہتے ہیں آپ ذرا کم کریں، اچھا میں فیل کر لیتا ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ تو بہرحال کوئی نصیحت کر رہا ہو تو نصیحت کو مان لیں، اگر کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے، اچھی بات بتا رہا ہے، کسی غلط کام سے روک رہا ہے تو رک جائیں۔ بعض اوقات جو کرپٹ پریکٹسز کے اندر لوگ مبتلا ہوتے ہیں یا جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، دین اسلام اور شریعت کی جو احکامات ہیں، جو حدود ہیں، جو باؤنڈریاں ہیں، ان کو وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سمجھانے والے سمجھاتے ہیں، روکنے والے روکتے ہیں، بتانے والے بتاتے ہیں، اور تھوڑا سا بندے کو ہلاتے جلاتے بھی ہیں۔ لیکن جو بندہ جذبات کی رو میں بہہ کر یا یوں بولیں کہ اپنے خیالات و تفکرات کے دریا میں جو ہے وہ بہہ کر مزید آگے بڑھتا جاتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے، تو پھر وہ بالآخر جو ڈوبتا ہے اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ فلاں بندہ سمندر میں کیا ہو گیا ہے؟ غرق ہو گیا ہے۔ ایک تو ڈوب گیا ہے نا خالد بھائی، ڈوب تو سوئمنگ پول میں بھی کیا ہو جائے گا؟ ڈوب ہی جائے گا۔ غرق کہاں ہوگا؟ سمندر میں ہی ہوگا، غرق ہو گیا بندہ، اللہ کی پناہ ہے۔ تو پھر بندہ کبھی کبھی ذلت کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے۔ تو جو سمجھا رہا ہے بات سمجھے اور برائی کا راستہ اس کے اوپر بند باندھیں اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان سے دور رہیں، ورنہ دل بھی سخت ہو جائے گا۔ اور یوں بولیں کہ جب برائی محسوس نہ ہو تب بھی بندہ سمجھے کہ میرا دل کیا ہو گیا ہے؟ سخت ہو گیا ہے۔ ورنہ جس کا دل نرم ہوگا اس کو گناہ ہی محسوس ہوگا۔ ہم اللہ پاک سے دل کی نرمی کا سوال کرتے ہیں اور دل کی سختی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ اللہ ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ساتھ اسلام پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، خندائے صبح عشرت پہ نوری درود، گریائے ابر رحمت پہ لاکھوں سلام، نرمی خویلیت پہ دایا درود، نرمی خویلیت پہ دایم درود، گرمی شان صدوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے جسد
سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے